الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا ومغيثنا وأعلانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بارگاہ سعدیت میں حمد و ثنا حضور آقا کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد واجب القدر واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کے ضمن میں مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد ازاں ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمام امتوں میں سے اللہ رب العزت نے بہترین امت ظاہر کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب اس امت کا افضل ہونے کا دار و مدار اللہ رب العزت نے کس شے پر رکھا؟ اس امت کا افضل و اعلیٰ ہونے کا معیار اگر دیکھا جائے تو خالق کائنات مالک کائنات کا قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف، اے میرے محبوب کی امت، تمہیں ساری امتوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ اس لیے عطا فرمایا گیا۔ تمہارے افضل و اعلیٰ ہونے کا ترائے امتیاز یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم نیکی کا حکم دینے والے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے تم روکنے والے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب تمام امتوں سے افضل ہونے کا دار و مدار اللہ رب العزت نے تین چیزوں پر رکھا۔ ان میں سے پہلی چیز خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف، تم کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وتنہون عن المنکر، اور برائی سے تم روکنے والے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے ہو۔ تو گویا جب تک یہ تین چیزیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں پائی جاتی رہیں گی، یعنی وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے، اور خالق کائنات مالک کائنات کی ذات پر ان کا پختہ اور کامل ایمان ہوگا، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت ساری امتوں میں سے بہترین اور افضل کہلائے گی۔
اب اس آیا مقدسہ کو اگر دیکھا جائے، اب سامنے تشریف لیں، قریب آ جائیں، اللہ نے امت مسلمہ کو یہ خبر دی ہے کہ وہ اس وقت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور ان کے افضل و اعلیٰ ہونے کا معیار جو خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تک امت نیکی کا حکم دیتی رہے گی اور برائی سے روکتی رہے گی، اللہ پر صحیح صادق اور کامل ایمان رکھے گی، اس وقت تک یہ امت تمام امتوں میں سے افضل و اعلیٰ رہے گی۔ گویا اللہ رب العزت نے، خالق کائنات مالک کائنات نے افضل و اعلیٰ ہونے کا معیار بھی بتا دیا کہ اے میرے محبوب کی امت، تمہارے افضل و اعلیٰ ہونے کا معیار کیا ہے؟ افضل و اعلیٰ ہونے کا معیار یہ ہے کہ برے کاموں سے تم لوگوں کو روکتے ہو، تم ہمیشہ امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کا درس دیتے ہو۔ تو جب تک اس امت کے اندر یہ درس جاری و ساری رہے گا، اس امت کے اندر وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے داعی بن کر اس امت کے اندر ابھرتے رہیں گے، اللہ رب العزت اس امت کو باقی امتوں سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرماتا رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلطان یا ظالم امیر کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ یہ سب سے افضل کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور ایک اور جگہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے جس شخص نے برائی کو دیکھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے برا کام ہوتے ہوئے دیکھا، تو خالق کائنات مالک کائنات کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، اگر اس کے ہاتھوں کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی قوت عطا کی ہے کہ وہ اس قوت کے ذریعے سے اس برائی کو مٹا سکتا ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو مٹا دے۔ اس برائی کو کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں سے مٹا دے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندہ طاقت نہیں رکھتا، اس کے بازو کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اس کے پاس وسائل کی کثرت نہیں ہے، تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس برائی کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے، اس کی زبان کے اندر اللہ رب العزت نے وہ طاقت دی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی زبان کو استعمال کرے اور اس برائی کے خلاف اپنی زبان سے صدا بلند کرے، اپنی زبان سے صدا بلند کرے، اپنی زبان اس برائی کے خلاف استعمال کرے۔ اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی زبان سے حق کے جملے کہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اپنی زبان سے اس برائی کے خلاف بولنے کی اس کے اندر قوت موجود نہیں ہے، تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے دل کے اندر اس برائی کو برا جان لے، اپنے دل کے اندر اتنی نفرت اس برائی سے کرے کہ وہ اپنے دل کے اندر اسے برا جانے اور وہ اس برائی سے دور رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی افضلیت کا دار و مدار خالق کائنات مالک کائنات نے اس بات پر رکھا ہے کہ یہ امت تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کی دائی ہر زمانے کے اندر رہے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ حضرت
जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि ताजदार कायनात जाने कायनात हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वबारक वसल्लम ने फरमाया कि सैयदुश शुहदा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, और वो शख्स कि जिसने जालिम हाकिम के सामने खड़े होकर नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका हो, और उस जालिम हाकिम ने उसे कत्ल कर दिया हो। हजूर ने इरशाद फरमाया, एक तो मेरे चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तमाम शुहदा की सरदारी अता फरमाई है, उनको तमाम शुहदा का सरदार और बादशाह बनाया है। लेकिन उसके साथ साथ ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, जब हाकिम जालिम उम्मत मुस्लिमा पर मुसल्लत कर दिया जाए और उसके जुल्म की वजह से सारे थर थर काम रहे हो, तो ताजदार अंबिया के गुलामों, हजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से अगर कोई मर्द मुजाहिद उसके सामने खड़ा होकर हक बात कहता है और उस जुल्म के खिलाफ, उस बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है और अलमे जिहाद को उस हाकिम जालिम के सामने, जो जालिम हाकिम हो, उसके सामने बुलंद करता है, और फिर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बर्दाश्त में उस मर्द मुजाहिद को हजूर की उम्मत में से उस फाइज को कत्ल कर दिया जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को भी सैयद शुहदा का मकाम अता फरमा दिया करता है। हजूर की उम्मत का इतना अहम तरीन मनसब है, इतनी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि हजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत अगर जालिम हाकिम के सामने, अगर जालिम हाकिम के सामने कलमा हक बुलंद करेगी और उस पादाश के अंदर अगर उसको कत्ल भी कर दिया जाता है, तो अल्लाह उसे सिला ये अता फरमाता है कि उसे शहीदों में सबसे आला मकाम अता कर दिया जाता है, शहीदों में सबसे आला मकाम अता कर दिया जाता है। और फिर एक और हदीस मुबारका, आज अगर हजूर के फरामीन को पढ़े ना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर फरमान, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अतहर से निकला हुआ हर कलमा उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के लिए मशअल राह की हैसियत रखता है। अगर हम फलाह हासिल करना चाहते हैं, अगर हम निजात हासिल करना चाहते हैं और इस दुनिया पर तमाम कौमों में से उभर कर सामने आना चाहते हैं, तो आज ताजदार कायनात के फरामीन को सामने रखना होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मुबारका आप बयान करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जिस नबी को मुझसे पहले किसी उम्मत में मबूस फरमाया, यानी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हजूर इरशाद फरमाते हैं कि जिस उम्मत के अंदर कोई भी नबी मबूस होता, कोई भी पैगंबर उस उम्मत के पास आता, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम उन तक पहुंचाता, तो हजूर ने इरशाद फरमाया कि उस नबी की उम्मत में, उस उम्मत में ऐसे लोग होते जो उस नबी के हवारी हुआ करते थे, जो उस नबी के हवारी हुआ करते थे, जो उसका पैगाम लेकर लोगों तक जाते, उस नबी का पैगाम लोगों तक मुंतकिल करते थे। और फिर हजूर ने इरशाद फरमाया कि उसके असहाब होते थे जो उसकी सुन्नत पर अमल करते थे और उस नबी के हुक्म पर अमल किया करते थे। और फिर हजूर ने इरशाद फरमाया कि फिर उनके बाद ऐसे बुरे लोग आए जो ऐसी बातें करते थे कि जिस पर वो खुद अमल नहीं करते थे, जिस पर वो खुद अमल नहीं करते थे, और ऐसे काम करते थे कि जिस काम से उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मना किया गया था। हजूर ने इरशाद फरमाया कि जो उनके साथ हाथ से जिहाद करे वो बंदा मोमिन है। आज
اگر امت مسلمہ کی حالت زار کو دیکھا جائے، امت مسلمہ کی حالت اور کیفیت کو دیکھا جائے، آج بھی ہر بندہ وہ حق کا دائی بنا نظر آتا ہے، ہر بندہ اعلی کلمات اللہ کا دائی میں بنا نظر آتا ہے، لیکن جب ہمارے اعمال کو دیکھا جائے، ہمارے کردار کو دیکھا جائے، ہماری روایات کو دیکھا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات ہمارے اندر نظر نہیں آتی، ہمارے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا حسن نظر نہیں آتا، ہمارے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نظر نہیں آتا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جب ہم نے حضور کے فرامین کو چھوڑا، ہم نے غیروں کے در پر جا کر اپنی جبین کو جھکا لیا، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پسے پشت ڈال کر ماڈل بننے کے لیے ہم نے اغیار کے طریقوں کو اپنے سامنے رکھا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جس امت کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں میں نے اپنے محبوب کی امت کو تمام امتوں میں سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں جب در مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کو جب ہم نے چھوڑا ہے، تو پھر آج وہی امت ذلت اور پستی کا شکار ہو چکی ہے، آج وہی امت ذلت اور پستی کا شکار ہو چکی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کے بعد ایسے برے لوگ آئے، ایسے لوگ آئے کہ جو وہ کہا کرتے تھے ان پر وہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ بات تم کہتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تأمرون بالمعروف کہ اگر ہم مفہوم جان کر دیکھیں اور اس کی تفسیر کو پڑھ کر دیکھیں تو تاجدار انبیاء کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غلام ہوا کرتا ہے وہ ہر لمحہ ہر گھڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تصویر نظر آیا کرتا ہے۔ حضور کی امتی کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ جب کفر اور حق عمل سامنے آ جائے تو وہ حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جب اچھائی اور برائی کا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ اچھائی کے ساتھ میدان عمل کے اندر ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جب فتنہ اور فساد اور اسلام کا مقابلہ ہو جائے تو پھر وہ اسلام اور توحید اور رسالت کا دائی بن کر اسلام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جب تک وہ اسلام کا دائی بن کر زمانے میں کھڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں کو زمانے کے اندر افضل و اعلیٰ مقام عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر ایسے برے لوگ آئے کہ جو بات وہ کہتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جس بات کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا وہ ان کاموں کو سر انجام دیتے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے اللہ رب العزت اس بندے کو ایمان کی دولت عطا فرما دیا کرتا ہے، وہ شخص مومن ہے۔ مومن کی نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی کہ جو کفر کے سامنے، جو باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اس بندے کے سینے کے اندر اللہ ایمان کی دولت کو رکھ دیا کرتا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بات، جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے وہ بندہ بھی میری امت کا مومن ہے، وہ بندہ بھی کیا ہے؟ مومن ہے۔ اور پھر تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا مومن ہونے کی نشانی کیا ہے، ایماندار بندہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو حق کے ساتھ کھڑا ہو کر ہر لمحہ ہر گھڑی برائی کے مقابل آ جایا کرتا ہے، وہ بندہ امت محمدیہ میں سے مومن کہلانے کا حقدار ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ دو باتیں اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے پتہ چلتی ہے، ایک نیکی کا حکم دینا، دوسرا برائی سے روکنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تم نے یہ دونوں کام نہ کیے، تم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دی، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف نہ بلایا، لوگوں کو اللہ رب العزت کی توحید، نبی رحمت، تاجدار کائنات کی رسالت کا درس نہ دیا، تو پھر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، چونکہ حضور کی امت ایسی امت ہے کہ حضور کے صدقے سے اللہ رب العزت نے امت پر اجتماعی عذاب نہ نازل کرنے کا اپنے محبوب سے وعدہ فرما لیا ہے۔ لیکن آج دیکھیے معیشت کے عذاب کے اندر ہم مبتلا ہیں، ہر بیماری کے عذاب کے اندر ہم انفرادی طور پر مبتلا ہے۔ آج ظالم حکمران ہم پر مسلط کر دیے گئے، آج یہود و نصارہ امت مسلمہ پر مسلط ہو گئی ہے، اور یہود و نصارہ امت مسلمہ کو کاٹ کھانے کے لیے وہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کے اس درس کو ہم نے بلا دیا ہے، اللہ رب العزت کے اس فرمان کو ہم نے بلا دیا ہے، اور تاجدار انبیاء کے غلاموں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کرتے رہو گے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہو گے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو گے، اللہ رب العزت کی رحمت بھی تمہارے شامل حال ہوگی، اس کا فضل بھی تمہارے اوپر بارش کی طرح برسے گا، اس کی برکتیں بھی تمہاری طرف اپنے رخ کو پھیر لیں گی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب تم نے ان دونوں باتوں کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکا، تو پھر القریب اللہ تمہیں اپنے عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ اللہ تمہیں اپنے عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ آج سوچئے، ہم اپنے نفوس کا محاسبہ کریں، اگر یہ عذاب، یہ بے برکتی، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا امت مسلمہ سے منہ موڑ لینا، یہ کس شے کے سبب سے ہمارے اوپر یہ چیزیں، ان چیزوں کے اندر ہم مبتلا کر دیے گئے ہیں؟ اگر اللہ کے قرآن کو پڑھیں، تاجدار کائنات کے فرمان کو پڑھیں، تو پھر سمجھ آتا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے فرامین سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے سے منہ موڑ لیا کرتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات، اللہ رب العزت کا عذاب ان بندوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور پھر تاجدار انبیاء کے غلاموں، دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ تم اس خالق کائنات، مالک کائنات سے دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں اس کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوں گی، تمہاری دعائیں اس کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں جی، اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا، میں تو بڑی گڑ گڑا کر تہجد پڑھ کے، میں تو 5 وقت نماز پڑھ کے، میں تو صدقہ و خیرات کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں، میں تو خالق کائنات، مالک کائنات کی بارگاہ میں بخشش و استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا، میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جو مناجات رب کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو پورا نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے درس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے جب اس درس کو چھوڑا، ہم نے جب اللہ رب العزت کے اس حکم کو چھوڑا، تو پھر وہ مقام و مرتبہ، جو افضلیت کا معیار اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا تھا، اور زمانے کے اندر جو عزت امت مسلمہ کو عطا ہوئی تھی، اللہ رب العزت پھر اس بندے سے وہ عزت، وہ رفعت اور وہ بلندی اور مقام و مرتبہ چھین لیا کرتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک اور احادیث مبارکہ مروی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کے علماء نے ان کو منع کیا. آج بھی جب بندہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا تو پھر کوئی بھی صاحب عقل بندہ ہوتا ہے، صاحب علم بندہ ہوتا ہے، سلیم الفطرت بندہ ہوتا ہے، وہ اس بندے کو منع کرتا ہے کہ اے بندہ خدا تو اس برائی کے اندر جا رہا ہے، تو اس گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، میں تجھے اس بات سے منع کرتا ہوں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، ہر طرح کا گناہ ان کے اندر پایا جانے لگا، تو اس وقت کے جو علماء تھے وہ علماء اٹھے اور پھر ان علماء نے ان کو اس برائی سے منع کرنا شروع کر دیا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ باز نہ آئے. جب وہ باز نہ آئے نا تو پھر وہ علماء ان کی مجلس کے اندر بیٹھتے رہے. پھر ان علماء نے بھی ان بندوں کی صحبت کو اختیار کر لیا اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دل ان جیسے کر دیے. نتیجہ کیا نکلا؟ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ جب بندہ اچھوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھوں اور دیندار لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اس بندے کو بھی دیندار لوگوں کی صف کے اندر شامل کر دیا کرتا ہے. اور بندہ ہو نمازی، بندہ ہو بھی پرہیزگار، بندہ ہو بھی متقی، صدقہ و خیرات کرنے والا، لیکن اگر وہ سود خوروں کی محفل کے اندر جا کر بیٹھنا شروع کر دے، اگر وہ زانیوں کی محفل اور مجلس کو جا کر اختیار کر لے، اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے والوں کی صحبت کو اختیار کر لے، تو پھر حضور کے فرامین کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بھی ان جیسا بنا دیا کرتا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ علماء جو ان کو برائی سے منع کرنے والے تھے، جو ان کو نہیں عن المنکر کا درس دینے والے تھے، تاجدار انبیاء کے غلاموں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مجلس کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ان گناہگاروں کی طرف مائل کر دیا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانوں سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر لعنت کروائی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. انہوں نے کیا کی تھی؟ نافرمانی کی تھی. وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اور امام الانبیاء کے غلاموں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ حضور کے اس فرمان کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرما دے گا. اب ایک بندہ ایک علاقے کے اندر کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو، کسی برائی کے اندر مبتلا ہو، علاقے والے، محلے والے، اس شہر والے، اس دیہات والے، گاؤں والے اس بندے کو، اس انسان کو اس گناہ سے روکنے پر قادر بھی ہو، اللہ رب العزت نے ان کو ایسی قوت بھی عطا کی ہو، ان کو اللہ رب العزت نے طاقت بھی عطا کی ہو، لیکن وہ اس کو اس گناہ سے روکے نہ، وہ اس کو اس برائی سے منع نہ کرے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس سارے کے سارے علاقے کو، ان سارے کے سارے لوگوں کو مرنے سے پہلے اپنے عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم امام الانبیاء کے غلاموں، گناہ کی نحوست، برائی کی نحوست کو آپ سمجھیے اور جانیے اور اپنے نفوس کا محاسبہ کیجئے کہ آج ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں طرح طرح کے گناہ اس معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، لیکن ہم برائی کو دیکھتے ہوئے بھی
ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، ہم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، ہم اپنی زبانوں پر تالا لگا لیتے ہیں۔ لیکن حضور کے غلاموں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب اللہ رب العزت کی برگاہ میں بندہ پیش ہوگا، جب خالق کائنات مالک کائنات کی برگاہ میں بندے کی حاضری ہوگی، تو پھر اللہ اس بندے سے سوال کرے گا کہ تیرے سامنے یہ برائی ہو رہی تھی، تیرے سامنے یہ گناہ ہو رہا تھا، تیرے سامنے یہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، بتا تو نے اسے روکنے کے اندر اپنا کتنا کردار ادا کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، جو اپنی زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اپنی زبان سے روکنے کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرے، اپنی زبان کی طاقت کو استعمال کرے اور اس برائی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اپنا زور لگائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج فلسطین کے اندر دیکھ لیجئے، شام کے اندر دیکھ لیجئے، برما کے اندر دیکھ لیجئے، کس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کس طرح کی بربریت اور ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ اب امت مسلمہ پر، اس فلسطین کی سرزمین پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، میں اور آپ تمام احباب ہاتھ کے زور سے اس ظلم و ستم کو روک نہیں سکتے۔ ہمارے پاس ہاتھ کی طاقت موجود نہیں ہے، ہمارے پاس ہاتھ کے اندر قوت موجود نہیں ہے، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری زبانوں کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت رکھی ہے، ہماری زبان کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت رکھی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اس بات سے آگاہ کریں، ہم معاشی طور پر اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ کیوں؟ جب غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوگا اور انہیں معاشی طور پر جب نقصان پہنچایا جائے گا، تو پھر جب وہ معاشی طور پر کمزور ہوں گے تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں اس جہاد کے اندر اور مجاہدین کے ساتھ ہماری نصرت اور مدد اور حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اسرائیل کی جتنی بھی اشیاء ہے، جن کے اندر ڈالڈا گھی ہے، سرف ایکسل ہے، لکس صابن ہے اور جتنی بھی اشیاء ہے، وہ ان ساری کی ساری اشیاء کا آج ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آج ہمیں ان اشیاء کو، ان کی خرید و فروخت کو بند کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، رب کعبہ کی قسم ہے، آج اگر ہم نے ان اشیاء کو خریدنا چھوڑ دیا اور تأمرون بالمعروف کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور نہی عن المنکر کے دل بن کر ہم کھڑے ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہر بندہ اس بات کا تہیہ کر لے، ہر بندہ اپنے دل کے اندر اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ ہم نے اسرائیل کے کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی ان اشیاء میں سے، ان مصنوعات میں سے کوئی بھی شے اپنے گھر کے اندر نہیں خرید کر لانا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بندے نے اگر غیر ملکی چیزوں کو کھایا نہ یا ان کو استعمال نہ کیا تو بندہ مرتا کوئی نہیں ہے، بندہ کوئی بھی نہیں مرتا۔ اگر کسی نے میکڈونلڈ کا برگر نہ کھایا تو اس بندے کو موت نہیں آئے گی، وہ بندہ پھر بھی دنیا پر زندہ رہے گا۔ اگر اس نے کوئی اور غیر ملکی چیز استعمال نہ کی تو پھر بھی بندے کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ہم نے آج بھی ہوش اور سوچ کے ساتھ کام نہ لیا تو کل فلسطین کے وہ مجاہدین، فلسطین کے وہ شہداء اور وہ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے، اگر حضور کی برگاہ میں انہوں نے ہمارا گریبان پکڑ لیا اور انہوں نے ہمارے گلے پر ہاتھ ڈال کر حضور کی برگاہ میں اگر ہمارا گلہ کر دیا، ہماری شکایت لگا دی، تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں بتاؤ وہاں میں بچانے والی کون سی ہستی ہوگی؟ وہاں پر ہمیں پھر کوئی نہیں بچا سکے گا، پھر ہمیں وہاں پر نجات کوئی نہیں دلا سکے گا، پھر ہم حضور کی برگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ اگر اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی برگاہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہونا چاہتے ہو، اور امت مسلمہ اگر اپنے معیار کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتی ہے،
تو پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، جس شے کو اللہ رب العزت نے افضلیت اور اعلیٰ ہونے کا معیار بنایا ہے، آج اسی معیار کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے، اسی فرمان خدا کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے گی، ہماری قبر بھی روشن ہو سکتی ہے، ہمارا حشر بھی روشن ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی شخص کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو عنقریب اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرما دے گا۔ آج یہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے بھی ایک کھلا پیغام ہے۔ فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں آج ہم پر IMF کی صورت میں عذاب مسلط ہے، ہم پر معاشی بدحالی کا عذاب مسلط ہے، ہمارے اوپر غیر ملکی جو احکامات والے حکمران ان کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا تغیر، ہمارا تمدن، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت سب کو محبوس کر لیا گیا ہے اور سب پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں، آج اگر ہم ہوش نہیں کریں گے، آج ہم سوچ کے ساتھ اور فکر کے ساتھ کام نہیں لیں گے تو پھر کل یقیناً ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔ جس طرح شام کا انہوں نے حال کیا، جس طرح یمن کا انہوں نے حال کیا، جس طرح لیبیا کے اندر لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح عراق کو تباہ و برباد کیا گیا، جس طرح برما کے اندر بچیوں کے گلوں کو کاٹا گیا، جس طرح اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو فلسطین کے اندر شہید کیا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کل پھر نمبر ہمارا بھی آنا ہے، کل پھر نمبر ہمارا بھی آنا ہے۔ آج ہمارے حکمران وہ اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو آشتی کا درس دیتا ہے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خیبر کے مقام پر تشریف لے گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج خیبر کے مقام پر یہودیوں کا جو فیصلہ سعد کرے گا، تو حضرت سعد نے تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر سعد کا فیصلہ ہم سننا چاہتے ہیں تو پھر سعد کا فیصلہ یہ ہے کہ تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سعد گویا ہوئے، حضرت سعد نے پکارا، یا رسول اللہ پھر میں آپ کی بارگاہ میں فیصلہ سناتا ہوں، یہودیوں کے جتنے بھی مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لی جائیں، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا جائے۔ اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، آج جو علماء، جو پیر مسخ شدہ دین کو جو لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جب خیبر کے مقام پر تاجدار انبیاء تشریف لے گئے، اگر حضور کے جنگ کے قوانین کو دیکھا جائے تو تاجدار انبیاء نے جنگ موتا کے مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے درختوں کو نہیں کاٹنا، لیکن جب خیبر کا مقام آتا ہے تو تاجدار انبیاء کا وہی قانون بدل جایا کرتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور نے ارشاد فرمایا ان کے درختوں کو بھی کاٹ دیا جائے، ان کے درختوں کو کیا کیا جائے؟ کاٹ دیا جائے۔ لیکن یہ حکم وہی صادر کر سکتا ہے، اسرائیل پر شاہین وہی چلا سکتا ہے، اسرائیل کے اوپر غوری اور ابدالی وہی پھینک سکتا ہے، F-100 طیارے اسرائیل کے خلاف وہی استعمال کر سکتا ہے کہ جس کے سینے کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہوگا، جس کی رگوں کے اندر حضرت خالد بن ولید جیسی جرأت اور شجاعت والا خون گردش کر رہا ہوگا، جس کے سینے کے اندر حضرت علی المرتضی حیدر کرار جیسا دل ہوگا، تو پھر جب ایسا لیڈر اور ایسا حکمران اللہ امت مسلمہ کو عطا کر دے گا تو پھر اس زمانے کے اندر کیا
सुबह क़यामत तक जब तक ऐसे लीडर अता होते रहेंगे, उम्मत मुस्लिमा इस जमाने पर भी सुबह क़यामत तक भी दुनिया पर हुक्मरानी करती रहेगी। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, आज अपने अफजल व आला होने का जो मयार है उसको समझने की जरूरत है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जब उम्मत तअमुरूना बिल मारूफ का दामन पकड़कर जब वो चलना शुरू करेगी, फिर नहीं अनिल मुनकर का दामन पकड़कर वो बातिल के सामने डट कर खड़ी हो जाएगी, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पूरी दुनिया का तख्ते हुकूमत उम्मत मुस्लिमा को अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में दुआ है कि खालिक़े कायनात मालिके कायनात हमें फरामीन रसूल की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए और खालिक़े कायनात मालिके कायनात कुफ्र के सामने डट कर खड़ा होने की हिम्मत ताकत और तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।